بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ان مایوس مریضوں کے متعلق بات کریں گے جو مریض بالکل اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں، جن کو امیدیں ختم ہو گئی ہیں کہ ہم زندہ رہ سکیں گے، جن مریضوں کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیا جاتا ہے، جو مریض آئی سی یو میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، جن مریضوں کو کئی بار گھر والے بھی اس خیال سے کہ اب ڈاکٹرز نے اس کو لا علاج قرار دے دیا ہے، اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایسے مریض کے متعلق آج بات کریں گے۔ اچھا، صرف یہ نہیں کہ اتنا زیادہ مہلک مرض ہو، بلکہ یہ بھی کہ کسی کو چھوٹا موٹا بھی مرض ہو، وہ بھی ہماری گفتگو کا حصہ ہے۔ ایسا شخص جو چاہے کسی چھوٹے سے مرض میں مبتلا ہو یا کسی بہت خطرناک مرض میں مبتلا ہو، ایسا شخص جو اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا ہو، جس کے مرنے کا انتظار اب اس کے سب لواحقین اور اس کے اہل خانہ کر رہے ہوں، ایسے مریض کو سورہ رحمان سنوائی جائے۔ ابھی ہم نے اپلوڈ کی ہے سورہ رحمان، تو یہ اسی خیال سے اپلوڈ کی ہے کہ لوگوں کے بڑے مسئلے آتے ہیں میرے پاس میں، تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اگر کچھ بھی نہیں، اگر آپ مان لیجیے اللہ کے فضل سے شفا یاب بھی ہیں، اس وقت میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر 1 بار 2 بار 3 بار جیسے بھی آپ کو آسانی ہے، سورہ رحمان کی تلاوت جہاں آپ اپنی ذات سے کر سکتے ہیں، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، وہیں آپ اس آڈیو کو بھی آپ چلا کر اپنے گھر کے اندر سورہ رحمان کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور بطور خاص اپنے مایوس ترین مریض کے پاس اس سورہ رحمان کو چلائیں گے، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کا مریض جس کا انتظار ہو رہا تھا کہ اب ملک الموت آخری سانسیں اس کی کب لینے دے گا اس کو، اور اس کی روح کب قبض کر کے لے کر چلا جائے گا، وہ مریض جس کے لیے کفن اور قبر کی تیاری ہو رہی تھی، اگر اس کی موت ہی آئی ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ، ورنہ انشاءاللہ بغیر دواؤں کے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے بغیر دواؤں کے، جو اتنے سارے ڈاکٹرز سے ٹھیک نہیں ہوا؟ دراصل آپ کو بتاؤں، میڈیکل سائنس نے چاہے جتنی بھی ترقی کر لی ہو، میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر ہیں، اچھے سینئر ڈاکٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے جو ٹاپ 10 ڈاکٹرز ہیں ان میں سے ایک کا کہنا یہ ہے کہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی، اس کے باوجود انسان کے جسم کو 1% بھی نہیں سمجھ سکے۔ کیا بنایا ہے میرے اللہ نے؟ انسان کے جسم کو 1% بھی نہیں سمجھ سکے۔ جب جسم کو ہی نہیں سمجھ سکے تو بیماریوں کو کیا سمجھیں گے؟ اور جب بیماریوں کو نہیں سمجھے تو اس کا علاج کیا سمجھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس اور ماہر ڈاکٹرز فیل ہو جاتے ہیں، اور جہاں ان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، عقل جہاں ان کی ختم ہو جاتی ہے، جہاں ان کی عقل ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جہاں ان کی صلاحیتیں ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، وہاں سے میرے اللہ کی قدرت کا کمال شروع ہوتا ہے۔ بے شمار ایسے مریض ہیں، بے شمار ایسے واقعات ہیں جہاں ڈاکٹرز حیران رہ جاتے ہیں، یہ تو بچنا ہی نہیں تھا، یہ کیسے بچ گیا؟ اس کی 2 مثالیں میں نے الگ الگ آپ کو ذکر کی تھیں، آپ بھول گئے ہوں گے یا نئے آنے والوں نے ان کو نہیں سنا ہوگا، میں دہرا دیتا ہوں کہ میرے ایک دوست اپنے دوست کے یہاں
صبح صبح سردی کے وقت میں مجھے لے کر گئے۔ ان کے یہاں ایک مریضہ، ایک لڑکی ایسی مریضہ تھی کہ اس میں اتنا بھی دم نہیں تھا کہ وہ جس کمبل کے اندر لیٹی ہوئی تھی اس کمبل کو بھی ہٹا کے ذرا وہ یوں ہی دیکھ لے کہ آنے والا ہے کون۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی، چہ جائے کہ وہ بیٹھتی، کھڑی ہوتی یا کچھ نہیں، اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اس کی اسی حالت میں خیریت پوچھی، کیا ہوا ہے آپ کو، فلاں فلاں فلاں۔ باقی تو زیادہ تو اس کے والد نے ہی بتایا، لیکن تھوڑا بہت مریض کی دلجوئی کے لیے میں نے اس سے اس کی خیریت پوچھی۔ اس نے مجھے اپنے حال احوال بتائے۔ میں نے اس کو کہا کہ اگر میں کچھ کہوں تو آپ مان لیں گے؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ تو بالکل موت کے دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ اس نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، زندگی چاہیے تو ماننا ہوگا۔ اس وقت تو تنکے کا سہارا جیسی والی بات ہے کہ ڈوب رہا ہے، کوئی تنکا مل جائے جس کے ذریعے سے بچ جائے زندگی۔ میں نے اس کو کہا پہلا کام یہ کرو کہ دوائیں ساری بند کر دو۔ دوسری بات میں نے اس کو کہی کہ آپ سورہ رحمان سنیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ بہرحال اب چند دن کے بعد مجھے اس جگہ پر پھر جانا تھا اپنے کسی کام سے۔ میں پہنچا، میں نے ان کو خبر دی کہ جی میں آپ کے یہاں آیا ہوں، اگر آپ ملنا چاہیں تو مجھ سے مل سکتے۔ وہ بیچارے جہاں میں موجود تھا وہاں میرے کو لینے آئے اور پھر اپنے گھر پر مجھے لے کر گئے۔ میں نے ان سے ان کی بیٹی کی خیریت پوچھی کہ کیا حال ہے اس بیٹی کا۔ تو ایک لڑکی اس طرف کے ایک روم سے نکل کر آئی، اسے خبر ہوئی کہ میں آیا ہوں تو وہ نکل کر آئی، یا اپنے کسی کام سے آئی ہوگی اللہ جانے۔ کہنے لگے یہ ہے وہ لڑکی، کیونکہ ہم نے تو اس کی شکل دیکھی ہی نہیں تھی، نہ اس نے ہماری شکل دیکھی تھی۔ کہنے لگے یہ ہے وہ لڑکی جو ابھی 4 دن پہلے 6 دن پہلے جو بھی ٹائم ہوا ہوگا جس کی یہ انتظار ہو رہا تھا، یہ اب مری اب مری اب مری، اور یہ دیکھو آپ کے سامنے پیروں سے چل کر آ رہی ہے۔ میں بھی دنگ رہ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا کیا حال ہے آپ کا؟ کہنے لگے آپ کے سامنے ہوں، آپ دیکھیے کھڑی ہوں، چل کر آئی ہوں۔ میں نے کہا آپ نے کیا کیا کہ جو آپ بتا کر گئے تھے؟ میں نے دوائیں کھائیں آپ نے؟ کہ نہیں میں نے اس دن سے ایک بھی ٹیبلٹ نہیں کھائی ہے۔ اس نے کہا میں نے اس روز سے ایک بھی ٹیبلٹ نہیں کھائی ہے، بس میں نے سورہ رحمان سنی ہے اور اللہ کا فضل ہوا ہے میں آپ کے سامنے ہوں۔ یا تو اس دن یہ حالت تھی کہ اپنا کمبل بھی ہٹا کر اپنی شکل نہ دکھا سکتی تھی، نہ ہماری شکل دیکھ سکتی تھی، نہ بیٹھ کر اٹھ کر کھڑے ہو کر نہ بیٹھ سکتی تھی نہ کھڑی ہو سکتی تھی۔ یا پھر کرم خداوندی سے یہ ہوا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے پیروں سے چل کر میرے سامنے آئی اور مجھ سے باقاعدگی کے ساتھ اس نے بات چیت کی۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ہمارے ایک دوست کی بیٹی تھی، خیر میں ان کی عیادت کے لیے تو نہیں جا سکا تھا، جانے کیا مسئلہ تھا۔ وہ بچی وینٹیلیٹر پر تھی، حاملہ بھی تھی، اور اس کا یہ حال تھا کہ ڈاکٹرز کو یہ انتظار تھا کہ یہ اب مری اب مری اب مری۔ ڈاکٹرز جو ہمارے دوست میرے کو بتا رہے تھے، اس سے یہ بات سامنے آتی تھی کہ ڈاکٹرز کا یہ انتظار تھا کہ یہ بچی بچنے والی نہیں ہے۔ بہرحال جب بہت مایوسی کے عالم میں ان ساتھی سے میری بات ہوتی رہتی تھی خیریت کے لیے، مایوسی کی حالت میں انہوں نے جب مجھ سے بات کی کہ بچی کا حال دن بدن لمحہ بلمحہ خراب ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، میں نے ان کو کہا کہ آپ کسی طرح سے یہ کر لیں کہ اس بچی کو سورہ رحمان سنوا دیں۔ کرم خدا کا یہ ہوا کہ وینٹیلیٹر پر تو وہ تھی بچی، ہوش میں تو تھی وہ، لیکن اس کے پاس میں فون تھا، کیونکہ وہاں جانے نہیں دیتے جلدی سے تیمارداروں کو، تو وہ فون کے ذریعے اپنے حال احوال بتاتی رہتی تھی، یہ لوگ پوچھتے رہتے تھے۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑے فائدے کی بات تھی کہ اس بچے کے پاس میں وہاں اندر فون انہوں نے دے رکھا تھا۔ انہوں نے اس کو فون کے ذریعے بتایا کہ تم سورہ رحمان ڈاؤن لوڈ کرو اور بس اس کو چلنے دو۔ اللہ کا کرم، یا تو ڈاکٹرز یوں انتظار کر رہے تھے کہ بس تھوڑی بہت دیر میں کیا حکم ہو جائے اللہ کا، یا پھر یہ ہوا کہ وہ بچی دن لمحہ بلمحہ ریکور ہونے لگی
اور پھر اتنی شفایاب ہو گئی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور ڈاکٹروں کے لیے تعجب کا ذریعہ بن گئی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے یہ بچی کہاں سے آئی ہے؟ یہ جملہ وہاں مشہور ہوا، ہاسپٹل میں یہ جملہ مشہور ہوا کہ یہ بچی کہاں سے آئی ہے؟ دوسرا ڈاکٹر کہتا تھا یہ وہاں سے آئی ہے جہاں سے کوئی نہیں آتا، یعنی یہ موت کے منہ سے آئی ہے۔ اب چونکہ وہ حاملہ تھی اور حمل بالکل یعنی حمل بالکل یعنی ولادت ہونے والی تھی، اب وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ اب یہ چونکہ بچی بہت دنوں سے بیمار رہی ہے، ہفتے سے 10 دن سے 15 دن سے جو بھی رہا ہوگا، تو اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو اس کا جو پیٹ میں پل رہا بچہ ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ بغیر آپریشن کے باہر نہیں آ سکتا۔ اب مجھے یہ والی بات بتائی گئی کہ ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے، میں نے کہا آپ اپنے کام کو جاری رکھیے، جو سورہ رحمان چل رہی ہے اس کو جاری رکھیے، اس کو بند نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ہاسپٹل سے ابھی گھر آ کر کھڑا ہوا ہوں، پیچھے سے کال آئی ہے کہ اللہ کے فضل سے بیٹا ہوا اور نارمل ہوا ہے، کوئی آپریشن نہیں۔ اب جو ڈاکٹرز کا اسٹاف پہلے ہی سے تعجب کے مارے پریشان تھا، اب ان کے تعجب کی انتہا نہیں رہی، یہ بچی کیسی ہے؟ سب کچھ الگ ہی ہو رہا ہے۔ یہ ہے سورہ رحمان۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بزرگوں میں کے دور میں، یا جو لوگ اب بھی گنڈے وغیرہ کے متعلق جڑے رہتے ہیں، وہ لوگ جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیات کے اعتبار سے اس میں گرہ لگا کر اس پہ پھونک مارتے تھے، اور اللہ کے فضل سے بہت ساری بیماریوں سے وہ مریض بچا رہتا تھا۔ وہ گنڈے کا کمال نہیں ہے، وہ اس سورہ رحمان کی برکت کا کمال ہے۔ تو اس سوچ سے ہم نے سورہ رحمان اپلوڈ کی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی چلائیں، تاکہ وہاں سے بلائیں بیماریاں دور ہوں، اور اپنے مریضوں کو ضرور سنوائیں۔ تو ہماری سورہ رحمان کو دوسرے لوگوں تک اس خیال سے پہنچائیں کہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میری امید ہے کہ سورہ رحمان کے متعلق یہ ایک دو مشاہدات جو میں نے عرض کیے ہیں، اس کے پیش نظر آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، اور آپ اس سے انشاءاللہ بھاری بھرکم نفع حاصل کریں گے۔ اگر بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی کہیں کوئی مریض اگر وینٹیلیٹر پر ہو اور وہاں سورہ رحمان اگر چلائی جائے، تو کہتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ وہ مرے گا نہیں، ایسا لوگ کہتے ہیں، اللہ عالم بالصواب۔ بہرحال آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ چھوٹے موٹے سے مریض بھی ہیں، یا آپ کے کوئی عزیز داروں میں سے کوئی چھوٹا موٹا سا بھی مریض ہے، تب بھی آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ضرور اٹھائیں، اور ضرور اٹھائیں۔ بہرحال میں نے اپلوڈ کر دی ہے، اب آپ دیکھنا، سننا، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم بہت جلد انشاءاللہ الرقیۃ الشریعہ بھی اپلوڈ کریں گے، جو سحر اور عاصب کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب اور ایک نایاب قسم کا علاج ہے۔ ہم اس کی فکر میں ہیں، بہت جلد ہم انشاءاللہ اس کو لائیں گے، اور پھر اس موقع پر اس کے بھی مشاہدات آپ سے شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔